تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ہم نے سب سے اعلیٰ ساری مخلوقات میں سے انسانوں کو بنایا. عام انسانوں میں سے اعلیٰ ہم نے ولیوں کو بنایا. ولیوں سے اعلیٰ ہم نے نبیوں کو بنایا. کیونکہ صحابہ بھی ولی ہیں اس لیے میں بات شارٹ کٹ کر گیا ہوں. ولیوں سے اعلیٰ نبیوں کو, نبیوں سے اعلیٰ رسولوں کو, اور عام رسولوں میں سے سب سے اعلیٰ 5 اولو العزم رسولوں کو. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. جب فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا جی کی باری آئی تو ہم نے ان کے درجات سب سے بلند کر دیے. میرے پیغمبر کی باری آئی, رب نے سارے علم دیے لیکن شعر بھی ایک علم تھا. اللہ فرماتے ہیں اور سنو لوگو وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ, ہم نے نبی پاک کو شعر کا علم نہیں سکھایا. شعر کا علم نہیں سکھایا. یا اللہ کیوں؟ اللہ نے اگلے الفاظ میں حد ہی کر دی. وَمَا يَنبَغِي لَهُ, یہ رسول کی شان کے خلاف تھا کہ کوئی یہ کہتا کہ پیغمبر شاعر اسلام ہے. نہیں, وہ پیغمبر اسلام ہے, وہ خطیب اسلام ہے, وہ قائد عالم اسلام ہے. یہ القاب میرے پیغمبر کے لیے مناسب تھے, اس لیے میں نے یہ پسند نہ کیا. کل کو کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا کہ چونکہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام شاعر تھے اس لیے انہیں ملتے جلتے الفاظ بنا کر اسے قرآن کا نام دے دیا. ان هو الا ذکر و قرآن, ان هو الا ذکر و قرآن مبین. ہم نے تو یہ قرآن بنا کر بھیجا ہے, شاعروں کا کلام بنا کر نہیں بھیجا. اللہ نے قسمیں اٹھا کر نبی کی عظمت بیان کی کہ میرا پیغمبر شاعر نہیں, مل کے بولیں شاعر نہیں. دوسری خوبی, دوسری عظمت اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے, ذرا توجہ سے سنیے, بڑی عجیب ہے وہ بھی خوبی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. ہائے میرے اللہ, کس انداز سے نبی کی اللہ نے شان بیان کر دی. یہ تو شان آپ نے سنی, قاری خالد صاحب بھی کہہ رہے تھے, بیان فرما رہے تھے, اور علماء سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یا آپ سنتے رہتے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, یا آپ سنتے رہتے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, یا آپ سنتے رہتے إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. مگر میں قربان جاؤں اماں جی عائشہ کی عظمت پر, انہیں سچ فرمایا تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند میں اس کو نقل فرمایا. کسی بیٹے نے آ کے پوچھا تھا ماں جی نبی پاک کی آج عظمت تو بیان کر دیں, تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, سارا قرآن آپ کی عظمت کو بیان کرتا ہے. اور میں نے جو آیت پڑھی اس میں دیکھو اللہ نے نبی کی کیا عظمت بیان فرمائی. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ
اذا لارتاب المبطلون۔ 40 سال کی زندگی گزر گئی، نبی پاک علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر تک کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، کبھی کوئی کتاب، یا قرآن بیان کر رہا ہے، کوئی کتاب، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ میرے پیغمبر نے دائیں ہاتھ سے کبھی لکھ کے دکھایا۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ بندہ جب قاعدہ سپارہ پڑھتا ہے تو کسی استاد کا شاگرد بنتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، کسی مدرسے میں داخل ہوتا ہے، کسی سکول میں جاتا ہے، کسی کالج میں داخل ہوتا ہے، کسی یونیورسٹی میں پہنچتا ہے، کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتا ہے، لیکن فرمایا لوگوں، اور ساری دنیا کو علم سکھانے والا، معلم انسانیت کا لقب پانے والا، توجہ فرمائیں، معلم انسانیت کا لقب پانے والا، علماء کا استاد بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم بادشاہوں کا استاد بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قاضیوں اور ججوں کا استاد بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات مدراس میں بڑے پیارے جملے لکھے، وہ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ ہیں تو شاہ عرب کو جا کے دیکھیں، وہ شاہ عرب سے سبق سیکھیں، اگر کوئی قاضی اور جج اور فیصل ہے تو حجر اسود کا فیصلہ کرنے والے سے سبق سیکھے۔ توجہ فرمائیں، کوئی خطیب ہے، مبلغ ہے تو صفا پہاڑی پر خطبہ دینے والے کو دیکھے، کوئی مسجد کا امام ہے تو حرمین شریفین کے امام کو دیکھے، کسی کا بیٹا ہے تو حلیمہ تو حضرت سیدہ آمنہ کے آنکھوں کے تارے کو دیکھے، اگر کسی کا کوئی یتیم ہے تو عبداللہ کے در یتیم کو دیکھے، کسی کا بھتیجا ہے تو سردار ابو طالب کے دل کے سہارے کو دیکھے، کوئی پوتا ہے تو سردار عبد المطلب کے پوتے کو دیکھے، کوئی شوہر ہے تو عائشہ و ختیجہ کے سر کے تاج کو دیکھے، کوئی باپ ہے تو فاطمہ کے بابا کو دیکھے، کوئی نانا دادا ہے تو حسنین کے نانا جی کو دیکھے، کوئی لیڈر اور رہنما ہے تو کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھے۔ ان کی سیرت طیبہ سب کے لیے سبق ہے، سب کے لیے نمونہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کی ضمیر استعمال کی اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ اکبر، تم سب کے لیے سبق، تم سب کے لیے اچھا نمونہ، آئیڈیل اگر زندگی کسی کی ہے، سبق تمہارے لیے کہیں پہ ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں، تم سب کے لیے علم سب نے وہاں سے لیا۔ اللہ اکبر، ابھی میں 2 ماہ پہلے کویت میں تھا، وہاں ایک بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث محدث مولانا اسرائیل حفظہم اللہ تعالی، ہندوستان سے بڑی عمر کے ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے میری ایک تقریر سنی، اگلے دن میرا خطبہ بھی تھا، کہنے لگے میں نے خطبہ بھی اس کا سننا ہے، وہ لے کر آئے، بعد میں فرمانے لگے کہ میں نے اس کو اپنی طرف سے ساری حدیث کی کتابوں کی ایک سند دینی ہے۔ سند کیا دی؟ آپ یقین جانے میں حیران ہوا، وہ اجازہ جس کو کہتے ہیں، میں حیران ہوا کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ان کے پائے کا محدث نہیں تھا کہ ان کے درمیان اور شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف ایک استاذ کا واسطہ تھا، صرف ایک استاذ درمیان میں، اس کے فوراً بعد سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ جاتا تھا، اور پھر وہاں سے میں نے آگے دیکھا تو میری وہ سند جو تھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک جا پہنچی۔
کسی عالم تفسیر کی سند اٹھا کر دیکھو سیدھی نبی پاک تک جاتی ہے۔ الحاظ القیاد جتنے بھی علوم ہیں سارے علوم کا اصل استاد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے کسی سے کتاب پڑھی، قاعدہ سے پارہ پڑھا، کسی سے لکھائی سیکھی، نہ نبی نے کبھی پڑھا، نہ نبی پاک نے کبھی لکھ کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی محدث کسی کا شاگرد ہو سکتا ہے، کوئی مفسر کسی کا شاگرد ہو سکتا ہے، میرا پیغمبر اللہ کے سوا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ